میرے ساتھ موجود ہیں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر جناب امجد شعیب صاحب. بہت شکریہ جن صاحب آپ کا. طارق فضل چودھری صاحب مرکزی رہنما پاکستان مسلم لیگ نون کے آپ بھی موجود ہیں, اور میاں فاروق حبیب صاحب ایم این اے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے, حکومت کو ریپرزینٹ کریں. جن صاحب سب سے پہلے میں آپ سے اس لیے شروع کرنا چاہوں گا کیونکہ ظاہری بات ہے بحیثیت ایک ڈیفنس اینالسٹ کے بڑا گدلا ہو گیا ہے ماحول پاکستان کی سیاست کے اندر. نہیں ہونا چاہیے, اداروں کا ذکر خاص طور پر نہیں آنا چاہیے. اداروں کی اپنی عزت ہے, سینکٹیٹی ہے, یہ مسلم لیگ نون بھی جانتی ہے کہ اداروں کی سینکٹیٹی ہے, تحریک انصاف بھی جانتی ہے, لیکن پھر بھی یہ معاملات اس طرح چل رہے ہیں. جب آپ اسے دیکھتے ہیں ہائنڈ سائٹ سے, بہت ساری باتیں تو گزر گئیں, لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کون ان نیسیسریلی گھسیٹ کے لا رہا ہے پاکستان کے اداروں کو سیاست کے اندر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, یہ کوئی آج کی بات نہیں, ٹھیک, یہ بہت عرصے سے یہ چیزیں چلتی آ رہی ہیں. آپ کو عمران خان کی بھی بہت ساری ریکارڈنگز ملیں گی جہاں وہ پاکستان آرمی کو یہاں بھی دوسرے ملکوں میں بیٹھ کے بھی وہ نشانہ بناتے رہے, اور ایک بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ ایک لحاظ سے انتہائی غیر اخلاقی وہ حرکت ہے کہ آپ دوسرے ملکوں میں بیٹھ کے تو یہ کام کریں, لیکن انہوں نے کیا. اسی طرح باقی بھی لوگ سارے یہ کام کر رہے ہیں, یہاں تک کہ یہ بخشتے نہیں ہیں اپنے ملک کی سلامتی تک. یہی پیچھے میاں صاحب کی حکومت تھی تو آپ کو یاد ہے کہ پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے محمود اچکزئی کیا کہتا رہا. اب اس دور میں مولانا فضل الرحمان کے بھائی نے کیا کہا, یعنی جو لوگ جانے دے رہے ہیں, جنگ کر رہے ہیں ان دہشت گردوں کے خلاف, ان کو کہتے ہیں کہ جی یہ دہشت گردی, یہ خود کرا رہی ہے فوج. یہ مولانا طاہر الرحمان نے کہا. اب جو صورتحال ہے, میاں صاحب کی تقریریں لینے تو میاں صاحب نے بھی وہ باتیں کی ہیں جو کہ انسان حیران ہوتا ہے. اور میاں صاحب کے مائنڈ سیٹ میں سمجھتا ہوں کہ میاں صاحب تو پچھلے 22 سال سے 20-21 سال سے افواج پاکستان کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں. یہ تو بالکل مسلمہ ہے کہ انہوں نے باہر کے میڈیا میں بھی بیٹھ کے یہ باتیں کی ہیں, اور یہاں بھی بیٹھ کے انہوں نے وہ حرکتیں کی ہیں کہ فوج کو ذلیل کرانے میں کوئی کمی چھوڑی نہیں ہے. یہاں تک کہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں بھی ان کی سٹیٹمنٹ جو ہے وہ وہاں پہ بولی گئی کہ جناب یہ دیکھیں, یہ آپ کو کہتے رہے, یہ آپ کے وزیر اعظم نے یہ کہا تھا. تو بات یہ ہے کہ یہ سب کو سوچنا چاہیے کہ آپ اپنا گند دھوئیں. یہ کس کو نہیں پتا کہ یار آپ سب کرپشن میں لتھڑے ہوئے ہیں بری طرح, لیکن ادھر توجہ نہیں ہے, اس کو نہیں, اپنے گریبانوں میں جھانکنے کی بجائے آپ ادارے کو کر رہے ہیں, بے توقیر کر رہے ہیں. اب الیکشنوں کی وجہ سے بات شروع ہوئی کہ جناب الیکشن, یہ تو الیکشن میں اگر آپ کو کوئی شک ہے تو جن صاحب آج کی تاریخ میں سر, قطع کلامی سر, آج کی تاریخ میں آپ کے نزدیک کیا دونوں ذمہ دار ہیں؟ جب وزیر اعظم یہ کہتے ہیں, میرے خیال میں آپ کو کیا وہ جسٹیفائیڈ, وہ ٹھیک بات کرتے ہیں کہ بھئی ادارے میرے ساتھ ہیں, ہم ایک پیج پر ہیں, یہ بات ٹھیک ہوتی ہے؟ بالکل نہیں, ٹھیک نہیں ہے. اچھا, جب آپ ایکسیسیولی بار بار کہیں ہم ایک پیج پہ, ہم ایک پیج پہ ہیں, تو یار ایک پیج پہ تو ویسے ہی جب آئین بتاتا ہے تو آپ نے ہونا ہے, فوج پیج سے تو نہیں ہٹے گی. ٹھیک, لیکن جب آپ بار بار کہیں گے کہ ہم ایک پیج پہ, ہم ایک پیج ہیں, تو شکوک پیدا ہو جائیں گے. وہ آپ اس سے یوں لگتا ہے کہ جو آپ اپنے کو غلط کام بھی کر رہے ہیں تو اس میں فوج آپ کے ساتھ ہے. وہ ایسے تو نہیں ہے. کوئی بھی شخص دیکھ سکتا ہے کہ آج دن تک جو بھی اس حکومت کے ساتھ جو بھی کچھ کیا گیا کام, یا پچھلی حکومت, وہ آئین کے دائرے میں جو کچھ کہا گیا وہ کیا ہے. لہذا اس کو رٹنے کی کیا ضرورت ہے کہ آپ بار بار یہ کہیں. جب آپ بار بار کہیں گے تو لازمی بات ہے کہ دنیا یہی سمجھے گی کہ وہ آپ کے اچھے برے سارے میں شریک ہیں. وہ تو یہ تو ہے غلط. میں نے تو کہا کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ آج یہ بہت کچھ کہہ رہی ہے اپوزیشن, اور بڑی اب جو باتیں کی ہیں وہاں پہ اختر مینگل نے مکھ کرنے والی ہیں, یا اس سے پہلے جو کوئٹہ کے جلسے میں انہوں نے بات کی ہے, یا مولانا فضل الرحمان روز کرتے ہیں. مولانا فضل الرحمان اپنے کرپشن کا حساب دینے کی بجائے کہتے ہیں جی میں جا کے گھیراؤ کروں گا. چاہیے. تو یہ ساروں کے میں سمجھتا ہوں کہ یہ حقیقت میں دیکھوں تو یہ حقدار نہیں ہے کہ ان کے دفاع کیا جائے, ان کے ملک کا دفاع کیا جائے. یہ اس کے حقدار ہی نہیں. یہ اس قدر گھرونے لوگ ہیں کہ ملک کے دفاع کو, ملک کی افواج کو, بجائے اس کے کہ وہ بھارت کے خلاف کھڑے ہوں, یہ خود یہاں پہ ملک میں بیٹھ کے دلیل. اچھا, میں جن صاحب میرے ساتھ رہے گا. چودھری صاحب, جن صاحب نے تو خیر کوئی تفریق رکھی نہیں ہے. انہوں نے تو جو بات ہمیشہ آپ بھی دہراتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے اقتدار میں آنے سے پہلے کیا کیا باتیں نہیں کی, پورا سوشل میڈیا بھرا ہوا ہے جو وہ باتیں کرتے رہے ہیں. انہوں نے کوئی تفریق نہیں رکھی, لیکن کیا احساس نہیں ہے کہ یہ بار بار باتیں کر کے, میاں نواز شریف صاحب کا میں اس لیے حوالہ دوں گا, وہ اب نیم کالنگ کر رہے ہیں. تو یہ حکومت نے بھی کہا کہ دیکھیں جی میاں نواز شریف نام لیتے ہیں تو وہ بھارت میں شادیانے بجتے ہیں, پاکستان کی فوج بدنام ہوتی ہے, ادارے بدنام ہوتے ہیں. یہ ہونا نہیں چاہیے لیکن ہو رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ منیب صاحب.
دیکھیں اس بات سے تو کوئی بھی اختلاف نہیں کر سکتا کہ موجودہ جو صورتحال ہے یہ کوئی خوشگوار صورتحال نہیں ہے، یہ بالکل ٹھیک بات ہے، اور اس پہ بے شمار ایسی مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ جنرل صاحب نے جو بات کی، آپ نے جو بات کی، عمران خان صاحب اگر سارا ملبہ جو ہے وہ اپوزیشن پہ ڈالنے کی کوشش کریں کہ یہ اداروں کا نام لے رہے ہیں، یا یہ اسٹیبلشمنٹ میں کہوں گا کہ اس کے اوپر کوئی ملبہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، یا الیکشنوں میں ان کے مبینہ کردار کی بات کر رہے ہیں، انوالومنٹ کی بات کر رہے ہیں، تو عمران خان صاحب کی کیونکہ وہ تو ماشاءاللہ جب بات کرتے ہیں تو پھر حدود اور قیود کا خیال تو ان کی جماعت میں رکھنے کی روایت ہی نہیں ہے، تو انہوں نے ایسے ڈائریکٹ الفاظ افواج اور فوج کے جرنیلوں کے بارے میں، ان کے مورال کے بارے میں کیے ہوئے ہیں کہ جو کوئی آپ والی بات ہے کہ وہ سوشل میڈیا بھرا پڑا ہوا ہے، اور وہ حقیقت ہے، ان میں کوئی ویڈیو بھی ایسی غلط نہیں ہے، لیکن جو وہ الزام ہمارے اوپر رکھتے ہیں، دیکھیں میں جن صاحب کی بات کو تھوڑا سا ذرا اس میں کہوں گا کہ اس میں ذرا وضاحت ہونی چاہیے، کلیئرٹی ہونی چاہیے۔ جہاں تک تعلق ہے فوج کے ان تمام افسران کا، جوانوں کا، جو اس ملک کے لیے لڑ رہے ہیں، لڑتے رہے ہیں، شہادتیں دی ہیں اور دے رہے ہیں، میں تو کہتا ہوں کہ ہم ان کی ماؤں کے پوری قوم قرضدار ہے، بے شک، جنہوں نے وہ بچے پیدا کیے، وہ بچے پالے پوسے، اور انہوں نے اپنے خون کا نذرانہ اس ملک کے لیے دیا، ہماری سلامتی کے لیے، ہمارے امن کے لیے، اور اس کے بعد جب ان شہداء کی لاشیں گھر جاتی ہیں تو ان کے ماں باپ روتے نہیں ہیں، فخر سے ان کے سر بلند ہوتے ہیں، ان کے انٹرویوز آپ کے چینل چلاتے ہیں، بالکل، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارا اور بھی کوئی بیٹا ہوتا تو ہم اس ملک پہ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ ان لوگوں کے خلاف، ان کی ان شہادتوں قربانیوں کے خلاف کوئی بات کر سکے، کوئی سوچ بھی سکے۔ ٹھیک ہے، اگر بات کی جائے، میں فیلڈ مارشل ایوب خان سے شروع کروں گا، جنہوں نے سب سے پہلے آئین کا گلا گھونٹا، اس کے بعد جنرل یحییٰ خان، ان کے دور میں ملک دو ٹکڑے ہو گیا، اس کے بعد جناب جنرل ضیاء الحق، اس کے بعد جنرل مشرف۔ اب ان کی جو آمریت ہے، جو انہوں نے آئین کو پامال کیا، ان کو آپ ان شہداء کی قربانیوں سے نہ تو جسٹیفائی کر سکتے ہیں، نہ کور اپ کر سکتے ہیں کہ جو فوج قربانیاں دے رہی ہے، لہٰذا ان کے غیر آئینی اقدامات کو آپ صاحب جن لوگوں کا آپ نے نام لیا بھی کر دیا، سر قطع کلامی جن کا آپ نے نام لیا، سر آپ جن کا آپ نے چوہے صاحب نام لیا، ٹھیک ہے، وہ انہوں نے جس نے مارشل لا لگایا، ڈکٹیٹر جو بنے، ٹھیک ہے، وہ بالکل آپ کہہ رہے ہیں کوئی جسٹیفیکیشن وہ ویسے بھی نہیں ہے قانونی انی طور پہ۔ آج کے دور میں ذرا بات کر لیں نا، ریلیونٹ آج کی بات کر لیتے ہیں کہ جب آپ، میں آ رہا ہوں، پہلی بات تو میں سر جن صاحب ایک میں چوہے صاحب کی بات کمپلیٹ کر لوں، میں پھر دوبارہ آؤں گا آپ کے پاس۔ پہلی بات تو میں نے اس لیے تھوڑا سا وضاحت کی، تھوڑی کلیئرٹی میں نے اس لیے کی کہ وہ قربانیاں اپنی جگہ پہ ہیں، غیر آئینی اقدامات اپنی جگہ پہ ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک بات موجودہ دور کی اگر ہم بات کرتے ہیں، جی دیکھیں، اب ہر جلسے میں، ہر پریس کانفرنس میں، ہر ٹاک شو میں ہم اور فوج ایک پیج پہ ہیں۔ مجھے یہ بتایا جائے کہ کیا کوئی ایسی حکومتیں بھی رہی ہیں، میں چھوڑ دیتا ہوں ماشاء اللہ کو، اس کے علاوہ بات کر لیتے ہیں، جہاں پہ جو وفاقی حکومت ہوتی ہے فوج اس کے خلاف ہوتی ہے، یا وفاقی حکومت ملک کو بنانے کی بات کر رہی ہو تو فوج اس کے راستے میں رکاوٹ ہو، فوج اس کو روک رہی ہو، اس کے ساتھ ایک پیج پہ نہ ہو۔ ہمارے دور میں جتنے ترقیاتی کام ہوئے ہیں، ملک میں ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، ملک میں روزگار آیا، ملک کے اندر معاشی ترقی ہوئی، کیا فوج اس کے خلاف تھی؟ بالکل سی پیک آیا تو کیا فوج اس کے خلاف تھی؟ ایک پیج پہ نہیں تھی، ایک پیج پہ تھی، بالکل ایک پیج پہ تھی۔ تو آج کیوں آپ کو ضرورت پڑ رہی ہے کہ دنیا کا ہر کام کرتے ہوئے عمران خان صاحب کہتے ہیں جناب ہمارے ساتھ وہ ایک پیج کے اوپر ہیں؟ آپ کیوں اپنی نالائکی اور نااہلی کو چھپا رہے ہیں؟ فوج ایک پیج پہ ہے، ہم کہتے ہیں آپ نالائق ہیں، آپ کہتے ہیں جی فوج ایک پیج پہ ہے، ہم کہتے ہیں ملک میں جناب روزگار نہیں ہے، نوکریاں نہیں ہیں، تباہی نکل گئی ہے، مہنگائی ہے، آپ کہتے ہیں فوج ایک پیج پہ ہے۔ او بھائی فوج ایک پیج پہ ہے، آپ اپنی نالائکیوں کیوں ان کے پیچھے ڈال رہے ہیں؟ چلیں ٹھیک ہے چوہے صاحب، مجھے بات کر رہے ہیں کہ آپ اپنے آپ جی ٹھیک ہے سر، میں گورنمنٹ کا لے لوں اس پہ موقف، پھر میں جنرل صاحب کے بعد دوبارہ آؤں گا، لیکن میں فاروق صاحب بار بار یہ کہنے کی ہے، جنرل صاحب نے بھی کہا، انہوں نے تو بڑا دیکھیں لگی لپٹی بات کی نہیں، جنرل صاحب نے کھلی ڈولی بات کی ہے کہ بھئی پہلے بھی جو ہوتا رہا وہ سب کو پتہ ہے، آج بھی انہوں نے کہا ضرورت نہیں ہے، یہ ایک پیج کی گردان کی ضرورت نہیں ہے، آپ وفاقی حکومت ہے، وہ ملک کا اثاثہ ادارہ ہے، انہوں نے آپ کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، تو بار بار یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ شکوک و شبہات کیوں پیدا کراتے ہیں؟ دیکھیں منیب، بات یہ ہے کہ میں بھی کوئی لگی لپٹی بات نہیں کروں گا، بڑی سیدھی بات کروں۔ دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ جو پاکستان کا ایک آئین ہے، اس آئین کے تحت آپ کو ایک فریڈم آف ایکسپریشن کا ایک
आपके पास जो है वो एक आर्टिकल है, ठीक है, उसके तहत आपको एक लिमिट्स के अंदर जो है वो रहकर आप अपनी आजादी राय का हक है जी, लेकिन वहां पर आप बड़ा वादे लिखा हुआ है कि आप आर्म्ड फोर्सेस के खिलाफ बिल्कुल जो सही। है वो किसी किस्म की बात नहीं कर सकते। तो जहां तक हम आइन की बात करते हैं तो आइन के पैरामीटर्स हर इदारे के हवाले से बड़े क्लियर हैं। ठीक हो गया। अब आप मुझे ये बताएं कि जब वजीर आज़म इमरान खान साहब बात करते हैं, एक पेज के हवाले से बात करते हैं, तो उसका मकसद ये है कि मुझे आप ये बताएं कि वो उन कामयाबियों की बात करते हैं जो तमाम इदारे, वफाक, सिविल, मिलिट्री, जो पार्टनरशिप है, और वो एक आइन के दायरा कार के अंदर डिफाइंड पार्टनरशिप है, जिसकी मैं आपको आए बाएं शाई नहीं करूंगा, मैं आपको उसके डायरेक्ट जो नताइज सामने आए हैं वो बताऊंगा। अच्छा। आप देखें कि FATF का तोहफा PMLN हमें देके गई ग्रे लिस्ट का, आज पाकिस्तान जो है उसके अंदर 23 पॉइंट्स के अंदर पेशरफ्त की, क्योंकि तमाम इदारे जो है वो एक पेज पे थे, उसके नताइज सामने आए। आज पाकिस्तान जो भारत पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करवा रहा है, जो मोदी बलोचिस्तान से पकड़ा गया तो DG ISPR को परवेज रशीद को साथ बिठा के प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी, उसमें भी इन्होंने जुबान नहीं खोली। आज हमला होता है तो सिविल मिलिट्री लीडरशिप एक जुबान होकर सबूतों के साथ कहती है कि भारत पाकिस्तान के अंदर हमले करवा रहा है। आज जो है वो सिविल मिलिट्री लीडरशिप की जो पार्टनरशिप के नताइज आ रहे हैं कि अफगान अमन के अंदर पाकिस्तान हिस्सा है, भारत हिस्सा नहीं है। आज उसके जो नताइज सामने आ रहे हैं तो उसके नताइज के अंदर आप देखें कि पाकिस्तान खारजा सतह के ऊपर पाकिस्तान ने कामयाबियां हासिल की हैं। ये एक पेज के नतीजे हैं और इसके बेशुमार सम्राट जो हैं वो सामने आए हैं सिविल मिलिट्री लीडरशिप। बट फारूक साहब वो कहते हैं हमने रद्दल फसाद किया, ररबे अज़्ज़ किया, सब कुछ किया, नॉर्थ वजीरिस्तान ऑपरेशन हुआ, बड़ा कामयाबी से हुआ, फौज स्टेक होल्डर है उसकी। भाई जान सुन लेना, एक मिनट मुनीब, मैं उसको कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहा, मैं उसको कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहा। तकलीफ इनको है, जब हम एक पेज पे कहते हैं तो उसके मतलब है जो उसके मुस्बत नताइज हमने हासिल किए हैं। मुझे इनकी कामयाबियों से या जो काम उस वक्त हुए मैं उसको तो कंट्राडिक्ट नहीं कर रहा। मैं कहां पर कंट्राडिक्ट करता हूँ, मुझे एतराज कहां पर आता है जब आइन की पामाली ये लोग करते हैं, जब ये कहते हैं यहां पर बैठ के हमला भारत में होता है उसकी FIR गुजरांवाला में दर्ज करते हैं। मैं सवाल पाकिस्तान का शहरी बन के उस वक्त पूछता हूं जब ये डाउन लीक्स करते हैं। मैं पाकिस्तान का शहरी बन के सवाल उस वक्त पूछता हूं जब इस मुल्क का 3 बार का वजीर आजम बैठकर जो है वो बैरूने मुल्क बैठकर पाकिस्तान की अफवाज के खिलाफ जो है वो हर्जासराई करता है, रियासती अदारों के ऊपर जो है इल्जामात लगाता है, उनकी हाजिर लीडरशिप के ऊपर इल्जामात लगाता है, फौज के मोराल को जो है जो हमारे जवान हैं उनका भी मोराल है। बट ये आप पर ये इल्जाम लगाते हैं ना कि प्राइम मिनिस्टर जाकर अमेरिका में कहते हैं अलकायदा को हमने ट्रेन किया, तो वो भी गलत है। एक मिनट ओ भाई सुन ले, मुनीब सुन ले, मेरी बात सुन ले। अलकायदा को ट्रेंड किया, जरा मुझे उधर बात न लेके जाए, मैं उस पर भी आऊंगा, बात और तरफ निकल जाएगी, मुझे जरा इस पे फोकस रहने दें। जो एज ए पाकिस्तान के शहरी के तौर के ऊपर मेरे एतराजात भी है ना, जो मियां साहब ने किए हैं, मियां साहब ने तो वो काम किया, मुझे आप बताएं कि जनरल वहीद काकड़ से लेकर जनरल आसिफ नवाज से लेकर परवेज मुशर्रफ से लेकर राहील शरीफ से लेकर जनरल बाजवा साहब से लेके, यार ये मियां साहब कोई सब जर्नैलों के साथ इनकी जो है वो लड़ाई हो जाती है। जिसने किसी ने मार्शल लॉ लगाया, एक मिनट सुने, हम उसके साथ नहीं है, जिसने मार्शल लॉ लगाया उसने भी गलत किया, लेकिन भाई आप ये भी तो देखें ना, ये अफवाजे पाकिस्तान है, इस मुल्क की दिफा की जमानत है। आप क्या चाहते हैं कि हम लीबिया बन जाएं? एक मिनट, आप चाहते हैं हम इराक बन जाएं? ये हम नहीं बनने देंगे। दूसरी बात ये है, जो अलकायदा की बात करते हैं, वो भाई क्या बात है, अमेरिका खुद नहीं कहता, अमेरिका की सेक्रेटरी हिलरी क्लिंटन जो है वो क्या बातें कर चुकी हैं, उनका आप इंटरव्यू सुने कि उन्होंने नहीं, अमेरिका तो और भी बहुत कुछ कहता है। सुन ले ना, सुन ले, तालिबान किसने बनाए, किसने फंडिंग दी, उस वक्त वजीर आजम कौन थे, वो पॉलिसी बना लेते हैं। इमरान खान ने तो हमेशा कहा कि जो है वो जंग इस मसले का हल नहीं है। फिर सबसे बड़ी बात, करतारपुर का इनिशिएटिव, आज जो है वो वेस्टर्न मीडिया सिविल मिलिट्री पार्टनरशिप की ये कामयाबी है। ठीक है, अच्छा पाकिस्तान, एक मिनट मुनीब, एक मिनट, आज वेस्टर्न मीडिया सिविल मिलिट्री लीडरशिप की पार्टनरशिप की ये कामयाबी है कि आज वेस्टर्न मीडिया हमारे नैरेटिव को लेके आगे चल रहा है। ठीक है, अच्छा चले मियां साहब मेरा वक्त कम है, मैं वापस आता हूँ। ठीक है, वापस आता आपके पास जाता हूँ। देखिए केस सामने हमारे आ गया है जी, कि और सवाल भी हमारा बेसिकली यही था कि ज़रूरत क्या है, असासा है पाकिस्तान की फ़ौज इस मुल्क का, क्यों गदला कर रहे हैं सारे मामले के अंदर, सियासत के अंदर अननेसेसरीली क्यों इदारों को लाया जा रहा है, इसी पर बात हो रही है, डिबेट। जन साहब के पास जाते हैं जी ब्रेक के बाद।